السلام علیکم سب دوستوں کو میری طرف سے۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ آپ دوستوں میں ایک چیز انٹروڈیوس کرنا چاہوں گا، پالک۔ جو عام طور پر ہم گھروں میں سبزی بناتے ہیں پالک، تو اس کا استعمال کبوتر بازی میں یہ بہت سے لوگوں کو تو نہیں پتہ، لیکن چند لوگوں کو پتہ ہے جو اس کو یوز کرتے ہیں۔ تو میرا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ دوستوں کو آگاہ کیا جائے کہ آپ اپنے برڈز کو کس طریقے سے رکھا جائے اور کون سی ایسی چیزوں کا استعمال کریں، جیسے گرین ویجیٹیبلز ہوتی ہے یا گرینری جو ہوتی ہے۔ میری بات آج کا جو ٹاپک تھا اس میں گرینری کے متعلق تھا کہ گرینری کتنی امپورٹنٹ ہے آپ کے برڈز کے لیے، اور سبزہ ہو گیا تو یہ کتنا امپورٹنٹ اور کتنا اچھا اس کا رزلٹ ہے برڈز کی ہیلتھ کے اوپر، صحت کے اوپر۔ تو اس لیے جو ہے نا، میں دو تین چیزوں پہ بات کروں گا۔ سب سے پہلے پالک کے اوپر آؤں گا اور پالک کو انٹروڈیوس کروں گا آپ دوستوں کے بیچ میں۔ پالک کیا چیز ہے؟ پالک جو ہے اس کا مزاج جو ہے وہ سرد ہے اور تر ہے دوسرے درجے میں، اور یہ جسم میں ٹھنڈک پیدا کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ پالک سے پانی بھی اخذ ہوتا ہے، اگر آپ پالک کا پانی استعمال کر لو وہ بھی اچھا ہوتا ہے، وہ پیاس کو بجھاتا ہے اور جسم میں نرمی پیدا کرتا ہے اور جسم میں سستی پیدا کرتا ہے، اور اس کے علاوہ معدے کی میں سوزش ہو، سویلنگ ہو، اس کو ختم کرتا ہے، جگر کو کی سویلنگ مطلب جگر کو بہتر کرتا ہے، اور اس کے علاوہ پیشاب آور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مثانے کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے، پیشاب آور ہوتا ہے، یعنی جو گرم مزاج ہے ان پہ یہ اچھا رزلٹ دیتا ہے۔ اس پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ معدے کو، جگر کے جو ہیٹ کو کم کرتا ہے، اور گردے کے درد میں اکثر درد ہوتا ہے اس کے لیے بھی اچھا ہے اس کا پانی، پالک کا پانی۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ پیشاب آور ہوتا ہے، زیادہ زیادہ پیشاب آتا ہے اس سے، اور زود ہضم ہوتی ہے، جلدی ہضم ہو جاتی ہے۔ اور اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پالک کا سالن کھاتے ہیں اور ان کو موشن لگ جاتے ہیں، اکثر لوگوں نے آپ دیکھا ہوگا پالک کھاتے ہیں تو ان کا پیٹ لوز ہو جاتا ہے اور جلدی مطلب موشن لگ جاتے ہیں اور وہ پیٹ خراب ہوتا ہے، اکثر لوگ کی شکایت ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کی تاثیر جو ہے وہ اس میں ٹھنڈک ہوتی ہے اور یہ زود ہضم ہوتی ہے اور جلدی ہضم ہو جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ پالک جو ہے یہ اگر ہم پرندوں کی طرف لے کے آؤں میں آپ کو، تو پرندوں میں بہت اچھا اس کا رزلٹ ہے۔ آپ کبوتر بازی میں پالک استعمال کر سکتے ہو، اس کے اندر آئرن ہوتا ہے اور جو کہ ہمارے برڈز کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اس کو دینے کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ پالک کو آپ دو طریقے سے استعمال کر سکتے ہو۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پالک کو چھوٹا چھوٹا کاٹ کے سبزے کے طور پر بہت چھوٹا چھوٹا باریک کر کے کبوتروں کا آگے رکھ دو، ٹھیک ہے، تو وہ کبوتر کھائیں گے۔ لیکن ایک بات بتاؤں گا، شروع میں کبوتر نہیں کھائیں گے، ان کو عادت نہیں ہے، کبھی آپ نے ایک چیز ڈالی ہی نہیں اس لیے وہ نہیں کھائیں گے، لیکن آہستہ آہستہ ہو سکتا ہے یہ عادت ڈیولپ کرنے کے لیے آپ کو 15-20 دن لگ جائے۔ تو اس طریقے سے بھی آپ پالک کو پرندوں میں دے سکتے ہیں۔ دوسرا طریقہ کیا ہوتا ہے، وہ ذرا جلدی کبوتر کھا لیتے ہیں۔ وہ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پالک لو، آپ اس کو بوائل کرو پانی میں، ٹھیک ہے۔ کہ فار ایگزامپل آپ نے پالک کی گٹھی ہے آپ کے پاس، آدھا کلو کی ہے جو بھی ہے، اس کو آپ کم از کم 1 سے 2 لیٹر پانی میں بوائل کرو، اچھے طریقے سے بوائل کرے، کاٹ کے صاف کر کے اس کے بعد پھر رکھنا ہے آپ نے اس کو بوائل کر کے۔ بوائل کرنے کے بعد جب وہ صحیح طرح بوائل ہو جائے تو پھر آپ جو ہے، ویسے بوائل سے پانی بھی خشک ہوگا، کافی حد تک پانی ختم ہو چکا ہوگا، جو پالک ہے وہ پالک پھر آپ جو بوائل ہونے کے بعد چھوٹی چھوٹی کاٹ کے کبوتروں کو ڈالو، کسی جگہ ڈال دو، تو کبوتر آپ کا بہت خوشی سے اس پالک کو کھائے گا۔ یہاں پہ کبوتر جلدی کھائے گا، بوائل پالک زیادہ خوشی سے اور جلدی کھائے گا، اور دوسری خشک پالک وہ دیر سے کھاتا ہے، یہ اکثر اس کو عادت نہیں پڑتی۔ تو آپ دونوں میں سے کوئی بھی طریقہ کرو، ہم جو چیز ان کو دینا چاہتے ہیں، جو افادیت دینا چاہتے ہیں، وہ پرندوں کو مل جائے گی، دونوں صورتوں میں ملے گی۔ تو آپ کوئی بھی چیز استعمال کرو کسی طریقے سے بھی، بوائل میں جلدی کھائیں گے اور دوسرے میں دیر سے کھائیں گے۔ اور میری ریکمنڈیشن یہی ہے کہ پہلے آپ بوائل سے لے کے آؤ، ان کو عادت ڈالو، جب عادت ڈال جائے پھر بعد میں ان کو واپس ڈرائی پالک کھانے کی عادت ڈال دو۔ تو یہ گرینری جو ہے یہ بہت اچھا، بہت پازیٹیو رزلٹ ہے اس کا کبوتروں کی صحت پر، ان کے ہاضمے پر، اور ان کی باڈی کے جو ٹمپریچر کو مینٹین رکھنے کے لیے۔ گرمیوں میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہو، گرمیوں میں اس کا بہت اچھا رزلٹ ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ اس کے علاوہ کون سی گرین چیزیں، گرین پتے جو آپ استعمال کر سکتے ہو، میں آپ کو دو چھوٹی سی چیزیں بتاتا ہوں جو ہم عام طور پر گھروں میں دو چیزیں استعمال کرتے ہیں، باجرہ اور گندم۔ یہ آپ نے کبوتروں میں موسٹلی استعمال ہوتی ہے۔ تو ایک چھوٹا سا ٹوٹکا ٹرکس ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح باجرہ اور گندم کا مزید آپ فائدہ لے سکتے ہو کبوتروں کے اوپر۔ آپ کے پاس کوئی گملہ ہو، کوئی مٹی ہو، چھوٹا سا کوئی پرات ہو بڑی سی گھر چھت کے اوپر، یا کبوتروں کا جو پینے والا پانی کے برتن ہوتے ہیں، کوئی ایکسٹرا پڑا ہو یا کوئی ویسٹ آپ کر دو، اس میں مٹی ڈال کے اس کے اندر جو ہے نا آپ تھوڑی سی گندم اور تھوڑا سا باجرہ پھینک دو، اور اس کو اوپر سے نا مٹی میں ڈپ کر دو، اور اوپر سے 2-3 دن پانی لگاؤ۔ ایک ہفتے کے اندر اندر وہ چھوٹی چھوٹی کونپلیں نکلیں گی اور ایک نئی زندگی جنم لے گی، اور وہاں پہ سبزہ اگے گا۔
ٹھیک ہے، جس میں باجرے کا بھی ہوگا اور گندم کا بھی ہوگا. آپ اسی طرح مختلف اناجوں کا بھی کر سکتے ہو، مطلب جو اناج جیسے مٹر ہو گئے اور اس طرح کئی چیزیں ہوتی ہیں جو بینیفیشیل ہوتی ہیں برڈس کو، جو ہم دیتے ہیں پرندوں کو. اور سورج مکھی کے بیج ہو گئے، ایسے کئی بیج ہیں جو دوبارہ زندگی لیتے ہیں اور اوپر آتے ہیں. آپ کسی بھی چیز کا آپ اس کو مٹی میں رکھ دو، 2-4 دنوں میں اس کی کونپلیں نکلیں گی. جب وہ تھوڑے تھوڑے پتے بڑے ہو جائیں، یعنی کہ 1-2 انچ ہو جائے، 3-3 انچ تک چلے جائے، آپ یہ گملہ یہ اٹھا کے اپنے جو بریڈر کیج ہے ان کے اندر رکھ دو. ٹھیک ہے، اس سے کیا ہوگا، جو آپ کے بریڈر پیجنز ہیں وہ خوشی سے کھائیں گے. یعنی ہفتے میں ایک دفعہ بھی اگر آپ نے یہ کام کر لیا، 10 دن میں ایک دفعہ بھی کر لیا، آپ ایک ایسی روٹین میں سیٹنگ کرو کہ آپ کے ہر ہفتے 10 دن کے بعد نہ کوئی یہ جو ہے نا فصل سے اگ جائے اور آپ وہ یوز کرو. تو یہ بہت اچھا ایک پروسیجر ہے اور بہت اچھا میتھڈ ہے. اس سے کیا ہوگا، آپ کے برڈس کے باڈی کے اندر گرینری لیول مینٹین رہے گا، اور جو سبزہ جس پہ طاقت بھی ہوتی ہے وہ بھی آئے گی، ہاضمہ بھی اچھا رہے گا، ڈائجسٹو سسٹم اچھا ہوگا، بچوں کی پرورش بہت اچھی ہوگی، بریڈرز کبوتر بہت اچھی بریڈ کریں گے. اور یہ وہ چیزیں ہیں جس سے کبھی بھی زندگی میں آپ کا برڈ میل فیمیل کبھی بھی نر انڈوں سے کبھی بھی میل بدھ سے نہیں رہے گا اور فیمیل جو ہے وہ انڈوں سے نہیں رہے گی. تو یہ ایک بہت اچھی چیز ہے. تو یہ گرینری آپ کو یوز کرنی چاہیے. اس کے ساتھ آگے ایک اور چیز ہوتی ہے، مورنگا ہوتی ہے، جسے ہم اردو میں سوہانجنا کہتے ہیں. سوہانجنا کے پتے ہوتے ہیں. تو یہ مورنگا کو کا پاؤڈر پتے لے کے آپ اس کو پاؤڈر کر کے اپنے پاس اسٹور کر کے رکھ سکتے ہو. آپ اگر خود کرو تو طریقہ کار کیا ہوتا ہے، آپ اس کو پہلے ڈرائی کرو گے، ڈرائی کرنے کے بعد اچھے طریقے سے چھاؤں میں خشک کرنے کے بعد پھر آپ اس کو پاؤڈر کر کے اپنے پاس رکھ لو گے. یا مارکیٹ سے مل جاتا ہے، 500 سے لے کر 1000-1200 تک اس کی قیمت ہوتی ہے کوالٹی کے حساب سے. تو کے جی کے حساب سے آپ مورنگا لے کر رکھ لو، اور ہفتے میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ جب آپ کا دل کرے، آپ جو دانہ کبوتروں کو ڈالتے ہو اس میں 1 چمچ یہ پاؤڈر، یہ گرین کلر کا بالکل گھاس کی طرح پاؤڈر بنا ہوگا، سوانجنا کا پاؤڈر ملتا ہے تو مورنگا اسے کہتے ہیں. اس کا پاؤڈر آپ نے 1 چمچ ڈال دینا ہے دانے کے اوپر، جو بھی دانہ بھی یوز کرو، اور وہ آپ کبوتروں کو استعمال کر سکتے ہو. تو یہ پاؤڈر ڈرائی فارم میں ہوتا ہے. اگر آپ چاہو کہ یہ اس کے ساتھ دانے کے ساتھ چپک جائے تو اس کا طریقہ بیسٹ کیا ہے کہ آپ دیسی گھی یا سرسوں کا آئل یا آپ زیتون کا تیل، کسی بھی قسم کا آئل لے کے اس دانے کے اوپر پہلے مسل لو گے. ایک ڈکن لے کے اس دانے کے اوپر ڈال کے اس کو ہلکا ہلکا مسل لو اور آپس میں مکس کر لو، اور اوپر سے 1 چمچ مورنگا کا ڈال کے آپ اس کو اس کے ساتھ مکس کر لو. اور ابھی یہ جو دانہ آپ کا ہلکا ہلکا گرینش ٹائپ ہو جائے گا، کیونکہ اوپر یہ آپ نے سبزہ سے لگا یہ مورنگا ڈال دیا اور چپک جائے گا. پھر جب برڈز آپ کا وہ دانہ کھائے گا تو وہ اس کو بھی ساتھ ہی کھاتا رہے گا. تو 1-2-3 دفعہ کے بعد اس کو عادت پڑ جائے گی. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں 300 سے زائد وٹامنس ہوتے ہیں، منرلز ہیں، بہت سی چیزوں میں شفا ہے اس میں، اور اتنی زیادہ انرجی ہے مورنگا کی کہ یہ انرجی اگر آپ کے برڈز میں وقفے سے جاتی رہے، ہفتے میں 1 دفعہ یا 15 دن میں 1 دفعہ، تو یہ اتنا مہنگا سودا نہیں ہے. آپ کا 1000 روپے کا اگر آپ نے 1 کلو کا باکس لیا، 1 کلو کا وہ لیا، تو 3 مہینے 6 مہینے وہ چل جائے، ہفتے میں 1 دفعہ ڈال دو، 10 دن میں 1 دفعہ ڈال دو، تو آپ کے برڈز کی نیوٹریشنز وائٹامنس جو ان کو ضرورت ہے وہ قدرتی طور پر ان کو ملے گی، اور اس کا بہت اچھا رزلٹ ہے. تو یہ بھی چیز آپ استعمال کر سکتے ہو. اسی طرح جو ہے نا، جیسے پالک کا ذکر کیا، اس کو بھی استعمال کرو. تو میرا جسٹ آپ کو یہ ٹاپک ڈسکس کرنے کا مقصد آپ کا ذہن، آپ کے دماغ کو ایک دوسری طرف لے کے آنا کہ ہمارے برڈز کو ان چیزوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے. جو وٹامن جو ہم پولٹری شاپ سے لیتے ہیں یا انسانوں کے میڈیکل سٹور سے جو ہم لیتے ہیں، جو ہم انسانوں میں یوز ہوتے ہیں میڈیکل وٹامن، جو چیزیں ہم یوز کرتے ہیں یہ اکثر اتنا زیادہ بینیفٹ نہیں دیتے. ٹھیک ہے، یا یہ اتنے اچھے نہیں بنے ہوتے کہ ہمیں 100% رزلٹ دیں. لیکن جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی یہ پیورٹی فارم میں ہوتی ہے، اور یہ یہیں سے تو یہ وٹامن ایکسٹریکٹ کیے جاتے ہیں. یہ جڑی بوٹیوں سے، ان چیزوں سے تو وٹامنس نکال کے پھر میڈیسن بنائی جاتی ہے. تو آپ کیوں نہ یہ چیزوں کا استعمال کرو. پالک کا ہو گیا، اور اس طرح جو باقی چیزیں ہیں، باجرے کے جو بنتا ہے، گھاس بنے گا، گندم کا بنے گا، چنوں کا بنا سکتے ہو، کسی بھی چیز کا بنا سکتے ہو. آپ کا پرندہ اتنا خوشی سے کھائے گا، اور اس میں اتنی زیادہ طاقت ہوتی ہے، اتنا زیادہ پرندہ ایکٹیو رہے گا، آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا. اور مزہ یہ ہے کہ ہمارے برڈز کی امیونٹی بہت اسٹرانگ ہو جائے گی، اور اس سے کیا ہوگا، وائرس، جراثیم، بیماریاں فوراً اٹیک نہیں کریں گے، فوراً برڈز کو نہیں لگیں گی. اور برڈز اگر ڈھیلا ماٹا ہو گیا تو اپنے پاؤں پہ خود کھڑا ہوگا، اس کے اندر اتنی ول پاور ہوگی، وہ اپنے آپ کو سنبھال لے گا. تو یہ چیز ڈسکس کرنے کا مقصد دوستوں میں اس چیز کو بھی لے کے آنا، اور میرا مشورہ ہے آپ دوست ٹائم ہو تو یہ چیزیں بھی ساتھ ساتھ کرو، اور یہ بہت اچھی چیزیں ہیں.
باقی سب دوستوں کا بہت شکریہ ادا کروں گا. بہت سے دوست مجھے بہت پسند کر رہے ہیں, بہت اچھے میسیج آتے ہیں, اور فالوورز بھی میرے کافی جو ہے بڑھتے جا رہے ہیں. دوستوں سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگے اور جو میرا بتایا ہوا ٹاپک بہتر لگے, اچھا لگے, اور آپ اس کو آگے شیئر کر دیا کرو, یا فیس بک پہ شیئر کر دیا کرو, یا جو آپ کے کانٹیکٹس ہوتے ہیں وہاں پہ شیئر کر دو, تاکہ جو بات میں کر رہا ہوں وہ میکسیمم لوگوں تک پہنچ جائے. میرا ان باتوں کا کرنے کا مقصد یہی ہے کہ جو کبوتر بازی میں جو ریسرچ, جو پیپر ورک, یا جو میں کر سکا ہوں, یا جو جہاں تک میں نے ان چیزوں کو اسٹڈی کیا ہے, اور وہ چیز آپ کے سامنے, آپ دوستوں کے سامنے ڈسکس کرنا اور بتانا, تاکہ آپ دوستوں کا ایک ذہن کھلے اور آپ کو آئیڈیا ہو. جس کو نہیں پتا اس کو پتہ چل جائے گا, اور جس کو پتہ ہے, بہت سے لوگ 100% لوگ ایسے ہیں جن کو مجھ سے بھی زیادہ پتہ ہے, تو ان کے نالج میں بھی اضافہ ہوگا, یا ان کو پہلے سے پتہ ہے. تو جو نیو کمرز ہیں ان کے لیے یہ چیز اچھی ہے. اور باقی انشاءاللہ یہ چیزیں جو میں ڈسکس کرتا ہوں, مجھے بہت سے دوست میسیج کرتے ہیں کہ آپ ان چیزوں سے نکلو, ڈائریکٹ پروازی نسخوں پہ آؤ, ڈائریکٹ کبوتروں پہ آؤ, یا ایسی چیزوں پہ آؤ جو جیسے لوگ جو دو لوگ حاصل کرنا چاہتے ہیں. آج کل کے دور میں لوگوں کو صرف دو چیزیں چاہیے, ایک بریڈر نسخہ, بس پروازی نسخہ چاہیے, دوسرا ان کو کبوتر دیکھنے اچھے کبوتر, یہ وہ. اس کے علاوہ جو بیسکس ہوتی ہے, پریکٹیکلز ہوتے ہیں, اس کا کوئی کسی کو انٹرسٹ نہیں ہے. اور میں جو جس سیکوینس سے ویڈیو بنا رہا ہوں صرف مجھے ہی پتہ ہے کہ میری سوچ کیا ہے, اور میں کہاں تک آپ دوستوں کو لے کے جانا چاہتا ہوں, کس لیول پہ لے کے رکھنا چاہتا ہوں آپ دوستوں کو. اور اگر آپ دوست اس میرے ساتھ چلتے رہے اور میری ویڈیوز کو دیکھتے رہے, آگے شیئر کرتے رہے, تو ہمت بڑھتی رہے گی, پھر میں ساتھ ساتھ ویڈیو بناتا رہوں گا. ٹھیک ہے, اور جیسے جیسے آپ ویڈیو شیئر کرو گے, چیزیں آگے بڑھیں گی, ساتھ ساتھ ویڈیو بناؤں گا. انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں جو ویڈیوز بنیں گی, یہ صرف مجھے پتہ ہے اور یہ میرے ذہن میں ہے کہ انشاءاللہ آپ دوستوں کو بہت پسند آئیں گی, اور ٹاپکس بہت پسند آئیں گی, وہ چیزیں بہت اچھی لگیں گی, اور وہ بہت ہٹ کے اور بہت ڈفرینٹ چیزیں ہوں گی. ٹھیک ہے, اور وہ بینیفٹ ہوگا, آپ کو صرف فائدہ ہونا ہے, نقصان کسی بھی قسم کا نہیں ہونا. باقی سب دوستوں کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.